کر دے تو فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے، ارے ہونٹوں پہ جو آقا کا میرے نام نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر کی جس کی حفاظت کی بات کہی ہے اس پر بھی دو چار باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے شرمگاہ۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب انسانوں کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی ہیں تو ان کا نفس محفوظ نہیں ہوتا، اور جب نفس محفوظ نہیں ہوتا ہے تو ہر گندگی میں جا کے گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، دل میں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس دل سے متعلق ہے، اور یہ دل پورے باڈی کا بادشاہ ہے۔ ہاتھ پیر اس کے وزیر ہیں، آنکھ اس کا وزیر ہے، ناک اس کی وزیر ہے، زبان اس کی وزیر ہے، دانت اس کے وزیر ہیں، پیر اس کے وزیر ہیں، ہاتھ اس کے وزیر ہیں۔ دل جو کہتا ہے اس کے مطابق جسم اٹھتا ہے، اس کے مطابق جسم چلتا ہے، اس کے مطابق جسم کام کرتا ہے۔ اور جب دل کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں، نور ایمان ہی نہیں ہے، تو ہماری نگاہیں جب غیروں کی طرف یا ہماری نگاہیں جب غیر محرموں کی طرف اٹھتی ہیں تو ہماری گندی نگاہیں ہماری گندی خواہشات کو ابھارتی ہیں، اور یہ دل جب اس کے اندر گندگی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں، پیر بھی اٹھتے ہیں، پھر ہم گندگی کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم زنا جیسے خطرناک ترین گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ زنا بہت عام گناہ ہے یا بہت ایسے گناہ ہے، زنا ایک قرض ہے۔ اگر آپ نے کسی بیٹی پر نگاہ اٹھائی ہے، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ آپ اگر کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر کی طرف بھی کوئی دیکھ رہا ہو، بھول جائیے کہ آپ کے گھر کی طرف کوئی نہیں۔ واقعہ بتاؤں، ایک ساتھ چوڑی بہت سالوں سے پہنا رہتے، بہت سالوں سے پہنا رہتے، بڑی دکان تھی۔ ایک دن ایک دوشیزہ آئی، ایک عورت آئی، اس کا ہاتھ پکڑا، غلط ارادے کے ساتھ پکڑا، ادھر غلط ارادے کے ساتھ انہوں نے پکڑا تھا، اور ادھر گھر کے اندر نوکر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اندر سے آواز آئی، آؤ بچاؤ ہمیں۔ یہ بھاگتے ہوئے اسے چھوڑ کے گئے تو دیکھا مالک جو اتنے دنوں سے ہمارے یہاں کام کر رہا تھا وہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تم نے یہاں گناہ کیا ہے، اللہ نے فوری طور پہ وہاں تمہیں تمہاری بیوی کی عزت اور ناموس کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ قرض ہے۔ اگر تم نے کسی بیٹی، بیوی، کسی کی بچی کے ساتھ میں گناہ کیا ہے تو آپ کا اپنا کنبہ بچنا بہت مشکل ہے۔ تو زنا اتنا اہم ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم کریں گے، ہاتھ پیر ماریں گے، ہم مزہ لیں گے، اور اس کے بعد میں دنیا نہیں جانے گی، دنیا کا پتہ چلے گا، معافی تلافی کر لیں گے اللہ میاں سے۔ لیکن آپ بھولتے ہیں آپ کے بعد آپ کی نسل ہے، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ نے جو گناہ کیا ہے آپ کی نسل بھی اسی گناہ کے اندر ملوث ہوگی۔ جسے اپنی نسل کو زانی نہیں بنانا ہے وہ توبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر وہ جو دو رانوں کے درمیان میں ہے اس کی حفاظت کرے، غلط جگہ پر نہ لے جائے، اور اس سے پہلے اسباب زنا کے طور پر تمام چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب انسان غلط نگاہ ڈالتا ہے تو آنکھ بھی زنا کرتی ہے، جب غلط ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر غلط اٹھاتا ہے تو پیر بھی زنا کرتا ہے۔ ہاتھ کا زنا الگ، پیر کا زنا الگ، آنکھ کا زنا الگ، زبان کا زنا الگ، یہ الگ الگ زنا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر موت کی کثرت ڈال دیتا۔ ایک جنازہ اٹھتا نہیں، دوسرے کی تیاری شروع۔
ایک خاندان میں ایک بچہ مرا نہیں کہ دوسرا بچہ تیار ہے، ایک آدمی ابھی اسپتال سے آیا نہیں کہ دوسرا گھر کے اندر اسپتال جا رہا ہے۔ ڈینگو کے ذریعے سے، بخاروں کے ذریعے سے، آفتی مصیبتوں کے ذریعے سے، بلاؤں کے ذریعے سے، تمام طرح سے موت پر موت آ رہی ہے، اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ زنا کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر جہاں یہ زنا عام ہوتا ہے، اللہ وہاں وبا بھی ڈالتا ہے، وہاں موت کی کثرت ڈالتا ہے، موت کا ٹانڈو ہوتا ہے۔ پتہ چلا ایک ایک محلے میں 2-2 3-3 4-4 جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 گناہوں سے بچو۔ کتنے گناہوں سے؟ 2 گناہوں سے۔ ایک تو زبان، اپنے منہ کی حفاظت کر لو، اور دوسرے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں ایسے شخص جو اس طرح کی کام کرتا ہے، اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، میں اسی کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ نبی جس کی ضمانت لے تو میرے بھائی کتنی بڑی ضمانت ہوگی۔ ہم ضمانت لے، ہماری ضمانت ٹوٹ سکتی ہے، دنیا ضمانت لے ضمانت ٹوٹ سکتی ہے، آقا حضرت محمد الرسول اللہ ضمانت لے تو یقیناً ضمانت کا جواب ملنا ہے، اور جس چیز کی ضمانت نبی لے لیتے ہیں وہ مل کے رہتی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان 2 گناہوں سے بچنا ہے ہمیں۔ ایک منہ کا، منہ میں جھوٹ بھی، منہ میں غیبت بھی، اور منہ سے بہتان بھی، الزام تراشی بھی، منہ سے گالی گلوچ بھی، اور دوسرے نمبر پر ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر کے حصے کی حفاظت کرنا ہے اور دوسرے نیچے کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آدمی اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنے خاندان اور نسل کے وقار کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو میرے عزیزو اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے نفس کا کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے تو تمہاری نسل کے اندر بھی اولادیں کس انداز کی ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تو بڑا کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین یہاں ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین کتنے دین کی باتیں ہوتی ہیں، الہ العالمین روز ہمارے سامنے آتی ہیں، روز علماء بیان کرتے ہیں۔ الہ العالمین آج ہم دنیا کے حالات میں ایسے گھر چکے، حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہی۔ جب حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی تو پھر دین پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں حلال رزق والا بنا دے، حلال کمائی والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کی حالت کو بدل دے، الہ العالمین ہمارے حالتوں کو تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین اپنا پکا سچا بندہ بنا لے۔ الہ العالمین 4 دن کی زندگی ہے، اگر تیری اطاعت کے مطابق نہ گزری الہ العالمین تو پھر الہ العالمین ہماری دنیا بھی بیکار ہوگی اور آخرت بھی بیکار ہوگی۔ الہ العالمین ہم آپ سے کہتے ہیں الہ العالمین ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے دے، ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہر گھر کے اندر دین کی شمع روشن فرما دے۔ الہ العالمین ہر گھر کے اندر اسلام کی محبت کرنے والی مائیں اور بہنیں اور بچے اور اولادیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہر در و دیوار میں اسلام کو مضبوط فرما دے۔ الہ العالمین اسلام تو کمزور ہو رہا ہے، الہ العالمین اسلام تو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ الہ العالمین ہم مسلمان ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بچا، اسلام کی راہوں پہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا تو ذلتیں ہمارے سامنے ہیں، دشمن ہم پر مسلط ہے۔ الہ العالمین اپنا رحم فرما دے، الہ العالمین اپنا رحم فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیری دھرتی
دھرتی پر تیرے آسمان کے نیچے کتنے نڈر ہو گئے، گناہ کرتے ہیں ڈر نہیں آتا، گناہ کرتے ہیں ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خشیت نہیں آتی۔ الہ العالمین اگر پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتوں والے ہاتھ اٹھتے نہ ہوتے اور آپ دعا نہ کیے ہوتے الہ العالمین، تو ہم جس وقت گناہ کر رہے ہوتے تو ہمارے نیچے زمین پھٹ جاتی، ہم زمین میں سما جاتے، آسمان ٹوٹ جاتا، ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ آج نبی رحمت کی دعا کی برکت سے ہم زندہ بچے ہوئے ہیں، ہم جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہمیں حیا اور شرم نہیں آتی۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کسی بھی جگہ جائیں، کہیں بھی جائیں، اندھیرے اجالے میں کسی جگہ پر بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ ہماری ہر نظر، ہمارے ہر پہلو پہ نظر رکھتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہمارے کاندھوں پہ سوار رہتے ہیں، ملک الموت ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں خوف آخرت نہیں ہے کہ قبر میں جانا ہے، اندھیری رات ہوگی، وہاں کوئی چراغ نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں عمل ہوگا، ایمان ہوگا تو قبر منور ہوگی، اگر عمل ایمان نہیں ہے تو قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا ہوگی۔ الہ العالمین ہم سب کو قبر جیسی پہلی منزل آسان فرما دے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنا دے، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھ۔ الہ العالمین ہماری نسلیں جب تک قیامت نہ آئے تب تک تمام نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا۔ الہ العالمین فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، پتہ نہیں ہم مسلمان ہوں اور ہماری نسلیں ایمان سے خارج ہو جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں۔ الہ العالمین آپ سے ہم سب اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ الہ العالمین سب کو حفاظت ایمان کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین سب کو مسلمان اور مومن عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ چند ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔